إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيجٍ أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحیات الدنیا. دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا دین، دین اسلام، یہ دین حق ہے. اس میں جتنی باتیں بیان کی گئی ہیں سب حق ہیں. اس میں اجر کی باتیں ہیں، جن اعمال پر اجر، جن عقیدوں پر اجر، جن افعال خیر پر اجر بتایا گیا ہے ان پر اجر کا ملنا حق ہے. ایسے ہی جن گناہوں کے اعمال پر سزا کی بات بتائی گئی ہے ان پر سزا ہونا حق ہے. اللہ کے سارے وعدے حق ہیں. کیا اس بات پر ہم اللہ کے اوپر ایمان لانے والے لوگ یقین رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق. لوگوں سنو، اللہ کا وعدہ برحق ہے. فرما برداروں کے لیے اللہ کی رحمت ہے اور جنت ہے، نافرمانوں کے لیے اللہ کا غضب اور عذاب ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. کبھی یہ غور کرنے کی ضرورت ہے ہم کمزوروں کو کہ آخر
ہم پڑھتے سنتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں اس کے اثرات کیوں نہیں ہیں، یا اتنے کمزور کیوں ہیں ہمیں معلوم ہے کہ سنت کی راہ نجات کی راہ ہے، ہمیں یہ معلوم ہے کہ سنت کی راہ عزت کی راہ ہے، ہمیں یہ معلوم ہے کہ سنت کی راہ غلبہ کی راہ ہے، اور یہ اس حوالے سے ہمیں معلوم ہے کہ یہ بات اللہ تعالی کی طرف سے وعدے کی بات ہے۔ آدمی اگر ایمان کی بنیاد پر اسے سوچے تو کیا وہ سنت چھوڑ سکتا ہے؟ سنت پر اللہ کی طرف سے وعدہ ہے عزت کا، اللہ کی طرف سے وعدہ ہے نجات کا، اللہ تعالی کی طرف سے وعدہ ہے نصرت کا اور غلبہ کا۔ تو جو قوم سنتوں کو رود کر کے، سنتوں کی تخفیف کر کے، سنتوں کو ہلکا دکھا کر کے، سنتوں کو بے وقات بتا کر کے غلبہ ڈھونڈتی ہے، غلبہ ڈھونڈتی ہو تو آپ یہ بتاؤ کہ کیا وہ اللہ کے وعدے کے مطابق کوئی چیز ڈھونڈتی ہے اور اللہ کے وعدے کے خلاف کوئی چیز امت کو مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی ہے۔ اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سب رجحانات پر کام چل رہے ہیں۔ آدمی کا جیسا میلان ہو جائے، جیسی طبیعت اس کی کسی بات کی طرف راغب ہو جائے، دل جیسا اس کا جس چیز کی طرف جھک جائے، جہاں جھک گیا آدمی کا دل و دماغ وہاں مان لیا۔ لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بات کہی جاتی ہے اور وہی حق ہے، اسی بات کا اللہ تعالیٰ، اسی بات کو اللہ تعالیٰ دل میں کہتا ہے بٹھا لو، یہ لوگو یا اے مومنو تمہیں غلبہ ایمان پر ملے گا، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، وعدہ ہے اللہ کا۔ یہ وعدے کی زبان ہے رب العالمین کی، اور ہر چیز رب العالمین کے قبضے قدرت میں ہے۔ وعدہ ہے رب العالمین کا۔ ایمان والو مایوس مت ہو، ایمان والو غم مت کرو، وعدہ ہے تم سے تمہارے غلبہ کا اگر تم ایمان والے ہو۔ ایمان کس بات کا؟ کیا یہ ایمان کا حصہ نہیں ہے کہ غلبے کا وعدہ ایمان پر ہے، اور ایمان عقیدے اور عمل دونوں کا نام ہے۔ عمل کرنے کے لیے سنت کی ضرورت ہے، سنت چھوڑ کر کے غلبے کا وعدہ باقی نہیں رہ جاتا۔ ہر آدمی ہم میں سے، میں اپنے آپ کو اور آپ اپنے آپ کو، ہر مرد و عورت اپنے آپ کو، امیر ہو غریب ہو، سب اپنے آپ کو ٹٹول لو صبح سے شام تک، ہم آپ کتنی سنتوں کی مخالفت کرتے ہیں، کتنی سنتوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ جتنی سنتوں کی مخالفت ہماری زندگیوں میں ہوتی ہے، آپ اس کے بعد آپ یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کہاں پورا ہو اور کن پر پورا کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگو، ایمان والو، تمہارے لیے غلبہ کا وعدہ ہے ایمان کی شرط کے ساتھ، اور ایمان کوئی ہوائی چیز نہیں ہے۔ ایمان کوئی ہوائی چیز نہیں ہے کہ صرف سنٹینسنگ کا کوئی نام نہیں ہے۔ ایمان اس سچائی اور عقیدے کا نام ہے جس کی جڑیں دل کے اندر ہوں، اور جس کے اعمال ظاہر میں اس کی بنیاد پر زندگی میں پھیلے ہوئے ہوں، یہ ہے ایمان۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی عمل سنت کے خلاف اگر ہو تو عمل نہیں ہے، عمل تو سنت ہے، کیونکہ جو عمل اللہ کو مطلوب ہے وہ اپنے نبی کی سنت میں اس نے جاری فرما دیا ہے، اور اس کے بعد اس پر مہر لگا دی ہے قرآن کی زبان میں، اپنے کلام کی زبان میں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ کسی کو بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑا، کسی کو کمزور بنا کر کے نہیں چھوڑ دیا، کسی کو بلا دلیل نہیں چھوڑ دیا، دلیل بھی دے دیا کہ قرآن پاک سے، قرآن سے تمہیں دلیل چاہیے تو قرآن کہتا ہے تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ تو میرے بھائیو، بنیادی چیز جو ہے وہ یہ کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، نبی کی زبان سے جو وعدہ کیا گیا ہے وہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ حق ہے۔ اللہ کا وعدہ اگر پورا نہیں ہوتا ہے
تو اللہ اپنے بات میں، اپنے وعدے میں نعوذ باللہ وہ وعدے کی مخالفت کیوں کرے گا؟ ہم مخالفت کرتے ہیں وعدوں کی، ہم توڑتے ہیں ایگریمنٹ کو، ہم توڑتے ہیں معاہدوں کو، اپنے قول و قرار کو، اور ہمارا اعتبار آپس میں کوئی نہیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، لیکن یہ بتاؤ کہ اللہ اور وجوہات ہوتی ہیں، اور لیکن یہ بتاؤ کہ اللہ کے پاس کیا وجہ ہے کہ اس کی بات، اس کو اپنا قول، اپنا قرار، اپنا عہد اپنے بندوں سے اسے توڑنا پڑے؟ کوئی وجہ نہیں ہے۔ بندے ہم وجہ ہیں، ہم وجہ ہیں۔ ایسا میرے بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں پر نصرت کا وعدہ کیا ہے، اور نصرت اور تائید کے جو اعمال ہیں، ہم تائید ڈھونڈتے ہیں، ہم غلبہ ڈھونڈتے ہیں، ہم عزت ڈھونڈتے ہیں، لیکن ان اعمال کی طرف نہیں جاتے جو نصرت و مدد کے عمل ہیں، ان گناہوں سے نہیں بچتے جو پستی اور ذلت کے اعمال ہیں، نہیں ہم بچتے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کبھی ہمیں غور کرنا چاہیے، کیا کبھی ہم غور کرتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہے، کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان اعمال کی طرف نہیں متوجہ ہوتے جو ہماری عزت کی سربلندی کے ہیں؟ کیوں ہمیں سنتوں میں اپنا ہلکا پن نظر آتا ہے؟ کیوں ہمیں اسلام کے اعمال میں اپنی توہین نظر آتی ہے؟ تو اس کا معنی سیدھا یہی ہے کہ ہم کمزور ہیں، ہم اپنے عقیدے اور دعوے میں کمزور ہیں۔ جو مسلمان یہ کہتا ہو کہ عزت اللہ کے دین کے تھرو ہے، اور پھر وہ اسی دین پر چل کر کے عزت نہ ڈھونڈتا ہو، تو اس کا معنی یہ ہے کہ دعوے میں سچائی نہیں ہے۔ اگر امیر المومنین نے کسی موقع پر یہ بات کہی تھی کہ ہمیں تو رب العالمین نے اسلام سے عزت بخشی ہے، یہ غلبہ اور یہ دبدبہ اور یہ روب و داب جو دنیا کے قوموں کے دل و دماغ پر چڑھا ہوا ہے ہمارا، تو وہ یہ جانتے تھے کہ ہماری اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ ہماری اپنی حیثیت جو بنی ہے یہ اسلام کی وجہ سے بنی ہے، دین پر چلنے کی وجہ سے بنی ہے، دین کا علم اور جھنڈا بلند رکھنے کی بنیاد پر بنی ہے۔ وہ یہ جانتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی ہے تو اسلام سے، اور وہ یہ ساتھوں ساتھ یہ بھی کہتے ہیں اسلام سے ہٹ کر کے ہم عزت نہیں ڈھونڈیں گے۔ اگر اسلام سے ہٹ کر کے کسی اور سورس کو عزت کے لیے ہم استعمال کریں گے، کسی اور سورس کو ہم تلاش کریں گے، تو اللہ ذلیل کر دے گا۔ خالی یہی ایک بات ہم اپنی زندگی میں پیمانہ بنا کر کے دیکھ لیں، جو اس امت کے ایک عبقری انسان نے، جو اس امت کے ملہم انسان نے، جو اس امت کو اس انسان نے کہی تھی جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو رب العالمین عمر ابن خطاب کو نبی بناتا۔ انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ عزت بخشی ہے رب العالمین نے تو ہمیں اسلام کے ذریعے، اور ہم اسلام ہی کے تھرو عزت ڈھونڈیں گے، اسلام ہی کے ذریعے عزت ڈھونڈیں گے۔ اگر اسلام سے ہٹ کر کے ہم نے عزت ڈھونڈنے کی کوشش کی تو رب العالمین ہمیں ذلیل کر دے گا۔ میں اپنے عزیزوں سے پوچھتا ہوں، اپنے بچوں، اپنے نوجوانوں سے پوچھتا ہوں کہ تم بتاؤ کہ تمہارا رنگ، تمہارا چہرہ، تمہاری شکل، تمہیں اسلامی تہذیب سے زیادہ کون تہذیب پسند ہے؟ اور اگر اسلام ہی سب سے بڑی تہذیب ہے اور سب سے عظیم سرمایہ ہے، تو پھر اسلام کے تئیں یہ دعویٰ اور یہ بات کیا یہ بلا ثبوت نہیں ہے؟ یہ بلا ثبوت نہیں ہے، یہ بلا ثبوت ہے۔ ثبوت دینا پڑے گا کہ اگر اسلام ہی سب کچھ ہے اور اسلام ہی عزت و سربلندی کا ذریعہ ہے، تو کسی بھی سماج میں رہتے ہو تو کیا اس سماج میں کسی سوچ نے تمہیں مغلوب کر دیا، تمہیں کمزور کر دیا کہ اسلام کی پہچان اور رنگ کے ساتھ، اسلام کی علامت کے ساتھ، اسلامی سمٹم کے ساتھ رہنے میں دشواری پیدا ہو گئی؟
کیوں ایسا ہو گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے، عجیب دیکھیے، عجیب مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دی ہے۔ آپ مبعوث ہوئے، آپ کا چرچا پھیل گیا۔ آپ کا چرچا جب پھیل گیا تو ایک زماد نام کا شخص تھا جو جھاڑ پھونک کا کام کرتا تھا، جھاڑ پھونک کا کام کرتا تھا، یعنی جنوں کے اتارنے کا کام، شیطان بھگانے کا کام کرتا تھا۔ لوگوں نے بات پھیلا رکھی تھی کہ یہ مجنوں ہے، اس پر جن لگا ہوا ہے، یا مسحور ہے، انہیں جادو کر دیا گیا ہے، یا معلوم نہیں کیا کیا سیرت اور حدیث کی کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں، قرآن میں جا بجا رب العالمین خود تذکرہ فرماتا ہے۔ تو وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ اگر واقعی محمد کو کوئی جن لگ گیا ہے، کسی نے کوئی جادو کر دیا ہے، تو میرا تو یہ فن ہے، میرا تو یہ پیشہ ہے، میں بہت ماہر ہوں، میں خود اس شخص کو اس مصیبت سے نجات دلا دوں، جھاڑ پھونک کر دوں۔ وہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھنے لگے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ آپ کے اوپر اگر کوئی جن ہے، کوئی سحر ہے، کسی قسم کا کوئی اثر ہے تو میں دور کر دیتا ہوں۔ آپ خطبہ پڑھتے ہیں، خطبہ سننے کے بعد وہ حیران رہ جاتا ہے، بھوچکا ہو جاتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ اتنا عظیم خطبہ اور اتنی عظیم کلمات میں نے بڑے بڑے کلام والوں کے کلام پڑھے ہیں، سنے ہیں، بڑے بڑے جادوگروں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے ماہروں کو دیکھا ہے، کہیں یہ چیز نہیں ہوئی، کہیں یہ چیز مجھے ملی نہیں۔ اور کہا جس شخص کے پاس یہ چیز موجود ہو اس کے اوپر یہ اثرات کہاں ہو سکتے؟ کہا ہاتھ بڑھائیے آپ، میں آپ کے اوپر اسلام قبول کرتا ہوں۔ آپ بتائیے، وہ کہتا ہاتھ بڑھائیے آپ، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیعت لی، آپ نے اس کو اس کی قوم کے بارے میں، عادت سے تعلق رکھتا ہے تھا یہ شخص، تو آپ نے اس کی قوم کے بارے میں بھی نصیحت فرمائی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے پختگی کتنی ہوتی ہے۔ ایک شخص آتا ہے اور اپنی مہارتوں کا تذکرہ کرتا ہے، اپنے عقیدے اور پیشے کا پاور بتاتا ہے، اور اس کے اوپر اپنا کنٹرول بتاتا ہے، اپنی کامیابی بتاتا ہے۔ لیکن ایک رسول اپنے ایمان اور عقیدے کی جو مضبوطی اور بنیاد ہے اس کو پیش کرتا ہے، اور اپنی امت کے لیے، ہمارے آپ کے لیے نمونہ چھوڑ جاتا ہے کہ معلوم نہیں تمہیں کتنے پاکھنڈیوں سے، کتنے پیشہ وروں سے اور کتنے دین ایمان کے سوداگروں سے تمہیں رات دن سامنا پڑے گا، لیکن تمہارے پاس جو اللہ اور اس کے رسول کی سچائی ہے اور سچے وعدے ہیں، وہاں تمہیں ہلنا نہیں چاہیے، وہاں تم ہل نہیں سکتے۔ دیکھیے آپ کے ساتھ پاس آتا ہے یہ بندہ، اور عرب کا مشہور، لیکن آپ جس ایمان اور جس یقین پر قائم ہیں، آپ نے اس ایمان اور یقین کی بنیاد پر جب یہ کلمات پڑھے، یہ خطبہ جسے آپ برابر سنتے رہتے ہیں، جمعہ میں، نکاح میں اور بھی مناسبتوں پر، اسی خطبے سے کوئی بھی موضوع اور کوئی بھی گفتگو کرنی ہو تو یہیں سے آغاز ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، اور وہ شخص کہتا ہے جن کے پاس یہ چیز موجود ہے ان کے پاس ان چیزوں کی ضرورت کیا ہے، یہ تو سب اس کے بعد خرافات ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ کتنا ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر یقین ہے، اور ہم اتنے کمزور ہو گئے کہ ہمارے بیچ کے لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں اور چھوٹے چھوٹے تجربات سے، بے دینی کے تجربات، لا علمی کے تجربات، جہالت پر مبنی تجربات یا شیطانی تجربات، یہ الفاظ اس لیے کہنے پڑتے ہیں کہ جو چیز شریعت کے خلاف ہے وہ ہے کیا؟ وہ جہالت ہے، جاہلیت ہے، شیطانیت ہے۔ وہاں اتنے جلدی آدمی بہک جاتا ہے،
اور جو براہ راست اللہ اور اس کے رسول سے سنتا ہوا کمزور پڑ جاتا ہے وہاں اس کا اہتمام نہیں ہوتا۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہو کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہو، جس گھر میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھی جاتی ہو، اس میں شیطان نہیں ٹھہرتا، نکل جاتا ہے، کہتا ہے کہ یہ گھر نکل چلو، ہمارا نہیں ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ کتنا یقین ہے؟ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ کتنا یقین ہے؟ میں اپنی ماں بہنوں بیٹیوں سے پوچھتا ہوں آپ کا کتنا یقین ہے؟ آپ کو تو بہلانے پھسلانے والے یہ دعاڑی بہت جلدی بہکاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی مشکل اور چھوٹی چھوٹی تکلیف میں خبیث کا حوالہ دے کر کے آپ کے ذہن کو بدل دیتے ہیں، پورے گھر کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں، شبہ اور کنفیوژن میں ڈال دیتے ہیں۔ آپ یہ بتاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کے وعدے اور بتائی ہوئی بات کا یقین کتنا ہے آپ کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب گھر میں بندہ داخل ہوتا ہے بسم اللہ کہہ کے سلام کرتا ہے، کھاتا ہے تو بسم اللہ کر کے کھاتا ہے، شیطان کہتا ہے نکلو اس گھر سے، اس گھر میں رہنے کی جگہ ہمارے لیے نہیں ہے اور اس کھانے میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ کتنا یقین ہے؟ آپ بتائیے ہمارا کتنا یقین ہے؟ اور یہ یقین اگر نہیں ہے، میں عرض یہ کر رہا تھا، مجھے عرض جو بات کرنی تھی خاص طور پر وہ یہ کہ اگر یقین نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے یقین؟ ہمارے عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے، جس پر ہم بات کم کرنا اور کم سننا شاید زیادہ پسند کرتے ہو۔ سب سے زیادہ جس پر بات ہونی چاہیے وہ ایمان اور یقین کی بات، وہی ہم کم سننا چاہتے ہیں۔ ہمیں دنیا کے روز مرہ کے مسئلے اور برننگ پوائنٹ جو ہیں ان پر کون کتنا بولتا ہے اور کس انداز سے بول کر کے ہمیں اپیل کر لیتا ہے، ہمیں وہ زیادہ پسند ہے۔ وہ وقتی چیز ہوتی ہے، تحریکی انداز کی چیز ہوتی ہے، ایک لہر تو پیدا کر دیتی ہے بر وقت، لیکن ایسے ہی جیسے لہر آتی ہے چلی جاتی ہے، ویسے ہی ہے اتنا ہی دیر کا، اسی لیے ٹھہراؤ نہیں ہوتا۔ جہاں مومنٹ ہوتی ہے وہاں عام طور پر ٹھہراؤ نہیں ہوتا۔ تو یہ ہم غور یہ کر رہے تھے کہ آخر کیا وجہ ہے، کیا وجہ ہے کہ ہم ان باتوں پر یقین کر کے جمے نہیں رہ پاتے؟ ایمان کی کمزوری، ایمان کی کمزوری۔ ایمان اگر مضبوط ہو تو ایک سنت کی مخالفت اگر ہو جائے بشری تقاضے سے، سنت کی مخالفت ہو گئی بشری تقاضے سے، کہیں اللہ کے حکم اور رسول کے حکم کی مخالفت ہو گئی، بشری تقاضے ہیں، انسان معصوم نہیں ہے، ہم آپ معصوم نہیں ہیں، غلطیاں ہم کریں گے، لیکن رات دن اصرار کے ساتھ اور کہیں کہیں سرکشی کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، ہم سب کو توبہ کی توفیق دے۔ سرکشی کی حد تک آدمی سنتوں کی اور اللہ اس کے رسول کے حکموں کی مخالفت کرتا ہے۔ اگر ایمان مضبوط ہوتا، اگر ایمان مضبوط ہو کہ ہمیں ہمارے ماں باپ ہمارے راز ہیں عزت کے، ہمارے بیس ہیں عزت کے، ہماری دنیا کی بھلائی کی بنیادیں جڑی ہوئی ہیں ان سے، آخرت جڑی ہوئی ہے ان سے، یہ وعدہ ہے رب العالمین کا، یہ وعدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ تمہارے ماں باپ کی فرمانبرداری اور خدمت سے، تمہارے ماں باپ کی تمہارے حق میں دعاؤں سے رب العالمین تمہارے لیے دنیا کی سعادتیں دیتا ہے، تمہارے لیے مشکلات آسان کرتا ہے۔ تو آپ بتائیے ہم اپنے ماں باپ کی مخالفت کہیں کریں گے؟ یہی لگتا ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر جیسے اعتبار نہیں ہے، یا اعتبار ہے تو بس سرسری۔ ہم مضبوطی کے ساتھ، پختگی کے ساتھ اس بات پر قائم نہیں ہے کہ وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ ہم دیکھیے دنیا کے مسائل میں، ہم دنیا کے مسائل میں کتنے الرٹ ہیں، کتنا ڈیولپ ہیں، کتنی پلاننگ کرتے ہیں،
کتنی منصوبہ سازی کرتے ہیں، کتنا انویسٹمنٹ کرتے ہیں، کتنا آگے بڑھ جانے کی تدبیریں کرتے ہیں، اس کا حساب، اس کا رزلٹ سب سامنے نظر آتا ہے۔ لیکن رب العالمین جن چیزوں کا وعدہ کرتا ہے اور اس کا رزلٹ بتاتا ہے اور وہ ہم دیکھتے نہیں، تو پھر اس عظیم رزلٹ، بڑے بڑے رزلٹ کے لیے ہمارا دماغ کیوں نہیں جاتا؟ اسی لیے نہیں جاتا کہ ہمارا یقین کمزور ہے۔ وہاں یقین کمزور ہے۔ اسی کمزوری کی وجہ ہے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان کی کمزوری، عقیدے پر کمزوری، اللہ کے ہاں ملنے والے بدلے کی کمزوری، اللہ تعالیٰ کے ہاں ملنے والے بدلے کے مسئلے میں عقیدے کی کمزوری، یہ کمزوری ہے۔ آپ سوچو، قرآن کہتا ہے تمہارے ماں باپ بہت عظیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب وصیت کرتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرنا، کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے رب العالمین کا فیصلہ ہے یہ تمہارے حق، تمہارے لیے، سنو، اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرنا، کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، سب مخلوق اور فقیر ہیں اللہ کے۔ اس کے بعد ساتھوں ساتھ ذکر کرتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، حسن سلوک۔ کبھی ہم سوچتے ہیں کہ حسن سلوک کیا ہے؟ اچھے سلوک ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں؟ اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتے، ان کے مقابل میں اونچی جگہ بیٹھ نہیں سکتے، ان کے سامنے چل نہیں سکتے بلا اللہ کی ضرورت ہو، ان کے ایک ایک جذبے اور تقاضے کے لیے ہر وقت ہم اپنی ساری صلاحیتیں لگانے کے لیے تیار رہیں گے۔ ان کے جائز خرچوں کے سلسلے میں ہم کبھی یہ سوچ ان کے ہاں پیدا نہیں ہونے دیں گے کہ ہمارے ماں باپ ہیں اور یہ ہمارے اوپر خرچوں کے لیے بلا وجہ دباؤ ڈالتے ہیں، اور ان کا ادب اتنا ملحوظ رکھیں گے، اتنا ان کا ادب ملحوظ رکھیں گے کہ اوف نہیں کر سکتے۔ وہ بھی کب جب وہ بڑھاپے کو پہنچ گئے ہو، جب وہ کچھ کرنے کی صلاحیت اور طاقت اور کیپیسٹی نہ رکھتے ہو، اس وقت اوف نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ رب العالمین نے ان کو اتنا بڑا مقام بخشا ہے، اولاد کے حق میں ان کا اتنا بڑا مقام بخشا ہے کہ ان کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوں گی، اس کا وعدہ کیا ہے۔ اس وعدے پر جس کو یقین ہو، جس اولاد کو اس وعدے پر اللہ اور اس کے رسول کے یقین ہو کہ ماں باپ ہمارے حق میں دعا کریں گے تو دعا قبول کرے گا رب العالمین، تو آپ بتائیے کون سی اولاد ہوگی؟ باباؤں سے دعا کرنے کے لیے، دعائیں کرانے کے لیے تو چکر کاٹتے ہیں اور چکر کٹواتے ہیں، ہائر کرتے ہیں، اور اپنے ماں باپ کی دعا لینے کے لیے کوئی پرواہ نہیں ہے، جس کے بارے میں وعدہ ہے۔ ان وعد اللہ حق، وعدہ ہے رب العالمین کا، اور یہ بھی ہے اللہ کی طرف سے، اس کے رسول کی طرف سے، کہ ماں باپ اگر بد دعا کریں گے تو بد دعا بھی قبول ہوگی اولاد کے خلاف۔ جس کو یہ یقین ہو کہ اولاد والدین کی خدمت کر کے دعائیں لینا ہماری دنیا اور آخرت کی سعادت کی بنیاد ہے، اور ان کی نافرمانی دنیا اور آخرت کی بربادی کی بنیاد ہے، جس کو اس پر یقین ہوگا، آپ یہ بتائیے کہ وہ کمزور پڑیں گے؟ اگر کمزور پڑے ہیں ہم آپ، ہمارا سماج، ہمارے نوجوان، ہمارے بچے، تو صرف اس لیے کہ ان کو اس پر یقین نہیں ہے۔ اگر یقین ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ایک قصہ، ایک سچا واقعہ، نبی صادق و مصدوق کی زبان سے، صحیح بخاری میں ہے اور سنتے رہتے ہیں، بیان کیا جاتا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بہت بڑا نیک انسان تھا، عابد تھا، الگ عبادت گاہ اور کٹیا بنا کر کے وہ اللہ کی بندگی کرتا تھا،
اپنی بستی اور قوم سے باہر جا کر کے. ایک دن اس کی ماں آتی ہے، جریج نام ہے، آواز دیتی ہے جریج جریج جریج. نماز پڑھ رہا ہوتا ہے جریج، حالت نماز میں ہوتا ہے جریج، اور ماں آئی ہوئی ہوتی ہے کٹیا پر آواز دے رہی ہے. جریج حالت نماز میں سوچتے رہ جاتا ہے کیا کروں، نماز اور ماں اسی میں رہ جاتا ہے. ماں چلی جاتی ہے، پھر دوسرے دن آتی ہے، پھر وہی حالت ہوتی ہے، پھر آتی ہے، پھر وہی حالت ہوتی ہے. ماں کہتی ہے اللہ اس جریج کو، میرے بیٹے کو جب تک کسی بدکار بیسوا عورت کا چکر نہ لگ جائے، اس کے جال میں نہ یہ پھنس جائے، تب تک اس کو موت نہیں دینا. یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اور وہی ہوا. ایک بیسوا بدکار عورت نے، اس کے ہاں کوئی حرامی بچہ پیدا ہوا تو اس نے لگا دیا الزام کہ یہ جریج کا ولد الزنا ہے، یہ جریج کا بچہ ہے، یہ بچہ جو ہے یہ جریج کے میرے ساتھ بدکاری کی وجہ سے پیدا ہوا ہے. جو ہوا آپ سنتے رہتے، صحیح بخاری کا واقعہ ہے، بارہا سنتے رہتے ہیں. تو جس کو یقین ہو اس بات کا، جس کا ایمان ہو اس بات کا کہ ماں باپ اگر بددعا کریں گے تو قبول ہوگی، اتنا بڑا عابد حالت نماز میں ماں بلاتی ہے، نماز میں ہے، نماز میں، اور ماں کی بات نہیں سنتا. نماز نہیں، معلوم نہیں، رات دن دنیا داریوں میں رہ کر کے ہم اپنے ماں باپ کی سنتے ہیں. نماز میں، جس نماز میں ماں باپ کی سننا ضروری ہے، وہ نفلی نماز اگر ہے، ماں باپ بلائے تو نماز چھوڑ دو، نفلی ان کی بات سنو. ماں بلائے تو نماز چھوڑ دو، نفلی ان کی بات سنو. اتنا بڑا درجہ ہے ان کا. کیوں؟ اگر ایسا نہیں کرو گے، اللہ کا وعدہ حق ہے، اگر وہ ناراض ہوں گے تو تم کتنے بھی بڑے عابد ہو تم برباد ہو جاؤ گے. کیا کیا ہوا وہ حشر اس کا؟ کبھی قوم کے نوجوان ملت کا ہمارا سرمایہ، ملت کا ہمارا فیوچر سوچے کہ وہ کیا مفید ہو سکتا ہے کسی کے لیے، کسی قوم کے لیے، جو کسی کمیونٹی کے لیے جو اپنے بڑوں کا اور خاص طور اپنے ماں باپ کی نہ سنتا ہو، نہیں مفید ہو سکتا. تو اللہ کا وعدہ حق ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا، باتیں بہت زیادہ کر کے بھی کوئی فائدہ نہیں، تھوڑی باتیں بھی اگر ہم سمجھیں اور غور کریں تو کافی ہے. بہت ساری وجہ ہے. بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے. ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے کہ سنت ترک سنت ذلت کا سبب ہے، سنت کا تمسک یہ نجات کا سبب ہے. ہمارے علماء کہتے تھے سنت جو ہے یہ نوح کی کشتی ہے. سنت جس نے اختیار کر لیا وہ کشتی نوح میں سوار ہو گیا. اب آسمان تک کا سیلاب اور آسمان تک زمین سے بھرا ہوا پانی اسے ڈبو نہیں سکتا، کیونکہ وہ کشتی نوح میں سوار ہو گیا. اور کشتی نوح ڈوب نہیں سکتی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کی کشتی ہے. ایسے سنت پر چلنے والے اللہ کی مدد کے مستحق ہوتے ہیں. تو ہم سب کو ان بنیادوں پر دھیان دینے کی ضرورت ہے. میں اپنے لیے آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم سب کو وہ یقین پیدا کرنے کے لیے ہم سب کی تو مدد فرما اور توفیق دے جس یقین اور ایمان کی بنیاد پر ہمارے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو، ثابت قدم رہنا آسان ہو، گناہوں سے بچنا آسان ہو، اور ہم جو گناہ کر بیٹھے، جو گناہ ہوتے رہتے ہیں ہم سے، اے اللہ تعالیٰ ان سے توبہ ہمارے لیے آسان ہو. اللہ تعالیٰ جب تک ہم زندہ رہیں تو اسلام پر ہمیں زندہ رکھ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں زندہ رکھ، اور جب بھی ہماری موت ہو تو اسی پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.